MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کے عنوان سے پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے سوالات کے جوابات سلسلہ وار دیے جا رہے ہیں۔ تو آج نشست نمبر 76 ہے۔ اس میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ کی توفیق سے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدمی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس اللہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مگر وہ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے اور زکوٰۃ دینے پر برا مان لیتے ہیں۔ کیا ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو بتائے بغیر زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور زکوٰۃ پورا ایک ساتھ دینا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں؟ تو اس صورت میں کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہاں پر دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لینا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو بتائے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو زکوٰۃ سے ہی مدد کرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک خاص عبادت ہے، مالی عبادت، جو خاص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پر ایک خاص مقدار میں متعین فرمائی ہے، جو انسان کے مال کی پاکیزگی بھی، اور اسی طرح انسان کو جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں بڑھوتری کا، زیادہ ہونے کا بھی ایک ذریعہ۔ عمومی طور پر کسی کی مدد کے لیے جب بات آتی ہے تو فوری طور پر انسان کا دماغ زکوٰۃ کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین کو بھی زکوٰۃ سے مدد کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ یہ یا تو لا علم ہے، یا پھر یہ جو ہے اتنے بخیل ہیں کہ اپنا کوئی بھی مال اپنے والدین پر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے، اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ہی سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ والدین تو وہ ہیں جس میں بندے کے پورے مال کا استحقاق ان کو ہے۔ پورا مال بھی اگر وہ لے لیں تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ اولاد ہے، اولاد والدین کی کمائی ہے۔ اگر پورا مال بھی اگر لے لیں تو بھی بندہ اف نہیں کر سکتا، اتنا بڑا حق ہے ان کا۔ اور ان پر جو زکوٰۃ خرچ کرنے کے بارے میں لوگ سوالات پوچھتے ہیں، جبکہ والدین، بیوی، بچے اور ڈیپینڈنٹ جتنے بھی ہیں ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ ان پر جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے اس کی الگ نیکی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا اجر رکھا۔ تو عمومی طور پر یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے کہ کہیں بھی مدد کا موقع ہے تو سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہی دینا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک متعین مدت پر، متعین لوگوں پر اور متعین انداز سے وہ وقت پورا ہو جائے تو اتنی مقدار میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے،
لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے راستے رکھے ہیں۔ صدقات و خیرات کا یہ راستہ اتنا عام ہے اور اتنے اس کے فائدے ہیں کہ اس میں بندے کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ نے ابھارا ہے اور یہ کو اللہ نے 700 کے برابر قرار دیا ایک مالی نیکی کو۔ مثل الذین ينفقون فی اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مثال یہ دیتا ہے کہ تم 1 روپیہ اگر خرچ کرو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے 700 روپیے 700 نیکیوں کے ساتھ، یعنی 700 روپیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر، اور اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو صدقات و خیرات کا دروازہ بہت کھلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، اور ان صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہاں جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، صحت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں کی شفا ہوتی ہے، مشکلات کی آسانی ہوتی ہے، تدفع البلاء، مصائب کو اللہ دور کرتے ہیں، گناہوں کی معافی اللہ نے رکھی ہے۔ کئی ایک اللہ نے فضیلتیں ذکر کی ہیں، اور یہ صدقات و خیرات جتنے زیادہ آپ کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی گھنی چھاؤں آپ کے لیے بنا دیں گے حشر کے میدان میں، سورج کے عذاب سے، گرمی کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اب بندہ جو صدقات و خیرات کی طرف جو ہے اپنے ذہن کو لے کے نہیں جاتا، خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کسی غریب کی مدد کی بات آتی ہے تو فوراً جو زکوٰۃ کی طرف جو ہے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر دن اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں بات آئی، ینزل ملکان، 2 فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں، روزانہ اترتے ہیں آسمان سے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، اللہم اعطی منفقا خلفا۔ وہ فرشتہ اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے، جو صدقات و خیرات میں آگے بڑھتا جائے، تو اس کو مزید اور عطا کر، اور زیادہ دے دے، اس کے مال میں اور برکتوں سے نواز دے، مال بڑھا دے اس کا، کیونکہ خرچ کرنے والے کو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، اپنی محنت کا مال تو کیا ایسے ہی لٹا دے گا، یہ تیرا حق زیادہ ہے اس میں، یہ غریب تو ایسے ہی جو محتاج بنے پھرتے ہیں، یہ تیرا حق ہے، تو کیوں خرچ کر رہا ہے؟ یہ سب وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور بندے کو خرچ سے روکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے راہ میں دینے کی وجہ سے اللہ بڑھا دیتے ہیں، بلتزد، وہ صدقہ بڑھا دیتا ہے، وہ مال بڑھ جاتا ہے صدقے کی وجہ سے، تو اللہ برکتوں سے نوازتے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راہ میں خرچ کرنے والے کو تو اور زیادہ عطا کر، مال کو بڑھا دے، اس کو برکتوں سے نواز دے۔ اور وہیں پر دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، بلکہ دعا کیا بد دعا ہوتی ہے، جس میں فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روکے رکھا ہے نا، غریبوں کو، محتاجوں کو نہیں دیتا، ضرورت مندوں کو نہیں دیتا، مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، مال کو نکالنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو جو اپنے مال کو روکے رکھا ہے اے اللہ تو اس کے مال میں ہلاک و بربادی تو نازل کر دے، اس کے مال کو تو ہلاک کر دے، برکتیں اٹھا لے، وہ مال مصیبتوں پریشانیوں میں خرچ ہو، وہ مال اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہ بنے، کیونکہ دوسروں کا فائدہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تو اس کے لیے بھی فائدہ مند نہ بنا۔ تو بڑی خطرناک یہ دعائیں اور یہ بد دعائیں ہیں جو فرشتے کے ذریعے سے اس انسان کو ملتی ہیں جو انسان
مال کو غریبوں کے لیے، اللہ کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہر دن ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی عادت ہونی چاہیے کہ فرشتے کی دعا لینے کے لیے اور دوسرے فرشتے کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرے، جو آپ کی استطاعت، 1 روپیہ ہی صحیح، 98 صحیح، جو آپ کی استطاعت، کچھ نہ کچھ خرچ کریں تاکہ فرشتے کی دعا بھی ملے اور دوسرے فرشتے کی بد دعا سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان صدقات و خیرات میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ اللہ کے راہ میں اس کے بندوں کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے آگے اس کو بڑھتے رہنا۔ تو اب یہ رشتہ دار جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ بھئی زکوٰۃ ہے تو وہ لیتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو دوسرا راستہ رکھا ہے صدقات و خیرات کا، یہ راستہ آپ اپنائیں، ان کو صدقہ میں سے دیں، ہدیہ دیں، تحفے دیں، تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے نیکی بھی مل جائے، فرشتے کی دعائیں بھی مل جائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ان کو زکوٰۃ سے ہی دیں آپ، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ سے اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، وہی آپ کے پاس ہے، کوئی اور مال نہیں ہے دینے کے لیے، اب زکوٰۃ سے آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو ایسے ہی پکڑا دیں، یہ لیجیے، آپ کی پھوپھی ہیں، پھوپھی جان یہ لیجیے میری طرف سے، خالو ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، خالو یہ میری طرف سے آپ کے لیے، آپ بغیر بولے دے دیں، کیونکہ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، یہ عبادت ہے، آپ کی نیت پر ہے۔ نیت ہو کہ دینے سے پہلے آپ کی نیت ہو کہ زکوٰۃ ہے، دینے کے بعد نیت نہیں کرنا، دینے سے پہلے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ جو دے رہا ہوں زکوٰۃ سے دے رہا ہوں، اور ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، بغیر بتائے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کا مستحق ہو، اتنا محتاج ہو کہ وہ فقیر کی کیٹیگری میں ہے، یا اتنا محتاج ہو کہ وہ مسکین کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، اپنے بیسک نیڈز کے لیے وہ بندہ جو ہے ترس رہا ہے، پریشانی اس کو لاحق ہے، یا میڈیکل بل وہ پے نہیں کر سک رہا، یا اس کی بیماری پر اپنا علاج جو ہے وہ کر نہیں پا رہا، تو یہ مساکین کے مختلف جو ہے حالات ہوتے ہیں، تو ان میں بندہ جو ہے خرچ کر سکتا ہے اپنی زکوٰۃ کو بتائے بغیر، بتانا ضروری نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ کیا یہ زکوٰۃ ایک مشت ایک ہی وقت میں دے دینا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اپنی ثوابدید کے اعتبار سے جو مستحق ہے اس تک آپ اپنے اعتبار سے جیسے مرضی ہے پہنچا سکتے ہیں، چاہے تو آپ ایک ہی بندے کو پوری زکوٰۃ دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے تو آپ جو ہے کئی ایک مساکین ہیں آپ کی نظر میں اور سب کو آپ جو ہے کچھ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو مثال کے طور پر 10,000 زکوٰۃ ہے، 10 آدمیوں میں آپ ہزار بانٹ دیے، مستحقین ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، زکوٰۃ کا جو مقصد کیا ہے، یہ معاشرے کے اندر سے غربت کو دور کیا جائے اور جو غریب غربا ہیں ان کو اپلفٹ کیا جائے، ان کی مالی پریشانیوں کو دور کیا جائے، سوسائٹی سے غربت دور ہو، اسی کے لیے زکوٰۃ کا یہ عمل رکھا گیا ہے۔ تو اس میں جس میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ چیز پہنچانی ہے، جیسے اب مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، پیسوں میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، تو یہ پیسے ان تک پہنچانا، آپ اپنی طرف سے جو کچھ چیزیں خرید کر بانٹنا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں جا کر مسلط کر دینا، بھئی یہ زکوٰۃ ہے بھئی لے لو بھئی، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو زکوٰۃ کے مال میں آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی،
وہ غریب وہ زکوٰۃ کا مستحق بن گیا، وہ مال اس کا ہو گیا تو مرضی اس کی چلے گی۔ ہاں اگر وہ غریب کہہ رہا ہے، وہ مسکین کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے پیسے نہ دیں، مجھے یہ چیز لے کر دے دیں، آپ گھر کے اندر جو ہے ضرورت ہے اس چیز کی، چولہا نہیں ہے گھر کے اندر، ایک چولہا لے کر دے دیں، پنکھا نہیں ہے ایک پنکھا لے کر دے دیں، تو اس کی ضرورت کے مطابق آپ لے کر دے سکتے ہیں۔ اور ویسے ہی کئی ایک اس طرح غریب لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ فلاں فلاں چیز ان تک دے دیں، تو اس وقت یہ ممکن ہے کہ وہ چیز ان تک آپ پہنچا دیں، ورنہ پیسوں کی زکوٰۃ یا مال کی زکوٰۃ جو ہے پیسوں کی شکل میں آپ کو دینا ہے۔ اب آپ ایک ہی بندے کو جو محتاج ہے اس کو آپ دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ آپ جو ہے 10 آدمیوں کا الگ الگ بانٹیں، کیونکہ 10 آدمیوں کو الگ الگ بانٹنے سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہاں ایک بندے کو دینے سے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا میڈیکل بل چڑھا ہوا ہے، 20,000 کا میڈیکل بل ہے، آپ اس کو جا کے 1,000 2,000 دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ آپ پوری طرح اپنی زکوٰۃ ادا کر دیے، اس کے میڈیکل بل کو جو ہے آپ جو ہے پے کر دیے تو اس سے ضرورت پوری ہو گئی۔ تو اس طرح حالات پر ڈیپینڈ ہے کہ کس طرح آپ زکوٰۃ کہاں ادا کر رہے ہیں، کس کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ آپ کی پوری زکوٰۃ کا حقدار بن رہا ہے، محتاج ہے، اور پوری زکوٰۃ آپ دے کر اس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو پوری زکوٰۃ دے دیں، ورنہ آپ کی مرضی یہ ہے کہ نہیں بھائی کئی لوگ جو ہے میری زکوٰۃ سے فائدہ اٹھائیں تو آپ جو ہے الگ الگ جو ہے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ کو روک کر کئی دن یا کئی مہینے ادا کرتے ہیں، بلکہ اگلے سال زکوٰۃ واجب ہونے تک پچھلے سال کی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ جو بھی محتاج آ جاتا ہے زکوٰۃ میں سے کچھ دے دی، مثال کے طور پر 10,000 کی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہو گئی، اب میں کیا کر رہا ہوں کہ وہ زکوٰۃ 10,000 کی میں اٹھا کے رکھ لیتا ہوں، بھئی 10,000 زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایک محتاج آیا، اس کو ایک 500 دے دیا، ایک 2 ہفتے کے بعد ایک محتاج آیا، اس کو 1,000 دے دیا، اور ایک 2-3 مہینے کے بعد ایک محتاج آیا، اس کے 3,000 دے دیا۔ تو ایسے جو ہے زکوٰۃ کا بٹوارہ ہوتے رہتا اگلے سال تک، یہ جائز نہیں ہے، یہ صورت کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جس دن آپ کے مال میں واجب ہو گئی وہ آپ کی نہیں رہی۔ وہ 10,000 روپے جو زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوئے ہیں، میں اٹھا کے جو رکھ لیا ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ غربا کے ہیں، یہ مستحقین کے ہیں، جو ان تک پہنچنا اسی دن ضروری ہے۔ جس دن زکوٰۃ واجب ہو گئی اسی دن مستحقین تک وہ زکوٰۃ پہنچ جائے، آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ رکھ کر تھوڑا تھوڑا میں دوں گا نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی، وہ پورے کا پورا مال زکوٰۃ وہ مستحق تک اسی دن پہنچ جائے جس دن وہ زکوٰۃ واجب ہوئی۔ بہت کم لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس کی جانکاری ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی زکوٰۃ میں اٹھا کے رکھ لیا، اب میں جیسے جیسے محتاج آئیں ویسے ویسے دیتا جاؤں گا، نہیں، اجازت نہیں۔ ہاں زکوٰۃ اگر آپ سال بھر دینا چاہتے ہیں تو ابھی زکوٰۃ جو واجب نہیں ہوئی، جیسے اگلے رمضان میں مجھے واجب ہونے والی ہے، آپ ابھی سے جو دے رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، جب بھی کوئی غریب آئے، محتاج آئے، کوئی غریب بچی کا نکاح کا مسئلہ آ گیا، کوئی غریب طالب علم کا جو ہے اس کی فیس کا مسئلہ آ گیا، کوئی جو ہے مسکین کی میڈیکل بل کا مسئلہ آ گیا، کوئی ٹریٹمنٹ کا مسئلہ آ گیا، مختلف حاجتیں مختلف لوگوں کی جیسے جیسے سامنے آتی ہیں، میری زکوٰۃ جو ابھی واجب نہیں ہوئی، اگلے رمضان میں واجب ہوگی، تو اس سے پہلے ہی میں اپنی زکوٰۃ کی آنے والی زکوٰۃ کی نیت سے میں دینا شروع کر دیا تو یہ چیز جائز ہے۔ پھر آخر میں حساب کر لوں، جب رمضان جب آئے گا میں اتنا دیا ہوں زکوٰۃ کی نیت سے، مثال کے طور پر جو ہے 10,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوتی ہے تو میں اگلے رمضان تک جو ہے 9,000 دے دیا، باقی 1,000 بچا تو وہ 1,000 اس رمضان میں دے دیا۔ یہ صورت پاسبل ہے اور ریکمنڈڈ بھی ہے اس کے لحاظ سے، اگر دیکھا جائے تو آپ ضرورت مند تک جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، وہ آپ مال پہنچا رہے ہیں، اور تاخیر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں نہیں ہو رہی تو اچھی بات ہے۔ لیکن
زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد وہ مال کو روک کر اب سال بھر جو دے رہے ہیں نا، یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، اس کی پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال آپ روک کر مستحق تک نہیں پہنچا کر اس کے وقت پر آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو تاخیر سے ادا کر رہے ہیں، جو فرض ہے آپ پر کہ اسی دن آپ ادا کر دیں، آپ اس دن ادا نہ کر کے آپ کئی مدت تک سال بھر آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اس تاخیر کی ضرور جو ہے پوچھ ہوگی، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں چند باتیں تھیں جو قابل غور ہیں اور قابل عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا ایک سوال ہے جس میں شاید ایک خاتون کا سوال ہے، جس میں انہوں نے پوچھا کیا خواتین اپنے محرم مرد جیسے باپ، بھائی، بیٹے کے سامنے کچھ کام اور گرمی کی وجہ سے بغیر دوپٹہ اوڑھے ان کے سامنے کیا آ سکتے ہیں؟ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں جو در حقیقت بیس لیس ہیں، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ گھر کی خواتین کو یہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اوڑھے رہیں، سر پر کپڑا رہے یا دوپٹہ ان کے سر پر ہمیشہ رہے، چاہے کس حالت میں بھی کیوں نہ ہو، چاہے کچن ہی میں کیوں نہ کام کر رہی ہو، کیا چاہے جو ہے گھر میں کوئی بھی مرد نہ ہو، پھر بھی جو ہے ان کو اوڑھے رکھنا ہے۔ اور بعض جو ہے جھوٹی روایات کو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو عورت جو بغیر دوپٹے کے رہتی ہے گھر میں فرشتوں کی لعنت اترتی ہے، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ جھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو جھوٹی روایات، جھوٹی حدیثیں بھی لوگ بیان کرتے ہیں تاکہ عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی وہ مقید رہے، وہ جو ہے پریشان رہے، چاہے گرمی ہو، چاہے وہ چولہے کا جو ہے ماحول ہو، کچن کے اندر بھی جو ہے وہ پوری طرح اوڑھے سمٹے رہے، گھر کے اندر بھی عورت آزاد نہ ہو۔ کیا اسلام اس طرح کا شدت والا معاملہ اختیار کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں ان الدین یسر، دین جو ہے بڑا آسان ہے، وَلَن يُشَاقَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ غَلَبَةٌ، جو انسان جو ہے دین کو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، دین کو سخت بنا لیتا ہے، تو یہ سختی جو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور دین اس سے بری ہے۔ دین کے اندر جو احکامات بڑے ہی نرم ہیں اور حالات کے مطابق ہیں، اور بندہ جس طرح کا ہے اس کے اعتبار سے اس کے احکامات ہیں۔ ہاں، جو حرام ہے حرام ہے، حرام کبھی بھی حلال نہیں ہوتا، جو ناجائز ہے ناجائز ہوگا، لیکن جو مباح امور ہیں، جو جائز امور ہیں، ان کے اندر سختیاں کی جائیں اور بے دلیل سختیاں کی جائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے کہ اس طرح کی سختی ہم نہ برتیں جب تک کہ کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ تو عورت کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ عورت اگر خاتون اپنے گھر کے اندر ہے، اب یا اکیلی ہے یا دوسری خواتین ہیں گھر کے اندر، کوئی مرد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت اپنے اعتبار سے جیسے بھی مناسب لباس ہے، شرافت والا لباس ہے، وہ پہن کر رہ سکتی ہے۔ ہلکا پھلکا لباس جس میں ستر ضروری ہے، ستر نہ کھلے، اور جو چیزیں چھپانی ہیں ان چیزوں کو وہ چھپائے رکھے۔ اور اگر گھر کے اندر وہ مرد ہیں جو اس کے لیے محرم ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ جو محرم رشتے ہیں، ان رشتوں کے سامنے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت جو دوپٹہ لے کر رہے اپنے سر پر، اس کا سر کھلا ہو سکتا ہے، اس کا چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، اس کی گردن یہ کھلی رہ سکتی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کھلے رہ سکتے ہیں، یہ محرم کے سامنے ان چیزوں کو کھولا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
ہاں اگر غیر محرم اگر ہیں سامنے، اگر مثال کے طور پر دیور ہیں، جیٹھ ہیں، جن سے نارملی ہمارے گھروں کے اندر پردے نہیں کیے جاتے، جبکہ ان سے پردہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے بہنوئی ہے، تو اب یہ غیر محرم جو رشتے ہیں ان کے سامنے سر چھپانا ہے، گردن بھی چھپانا ہے، ہاتھ صرف جو کلائی، جو نماز کا جو پردہ، جو نماز کے اندر جن چیزوں کو کھولنے کے لیے اجازت ہے، جیسے چہرہ ہے، 2 ہاتھ اور 2 پیر، ہاتھ کلائی تک اور پیر اور قدم اس کے ٹخنے تک، یہ چیزیں ان لوگوں کے سامنے کھولی جا سکتی ہیں جو گھر میں رہنے والے مرد ہیں، اور ضرورت کی حد تک وہ بات کر سکتے ہیں، ضرورت کی حد تک ان کے سامنے کوئی چیز لا کر رکھ سکتی ہے، اگر جوائنٹ فیملی اگر ہے۔ بعض اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے آ جاتے ہیں اور فیملی ٹوٹ جاتی ہے، لوگ گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، خود سگے رشتہ دار پردے کا نام لے کر بدسلوکیاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، جبکہ پردہ جو ہے ایک وفا شعار، ایک خاتون کا ایک وتیرہ ہونا چاہیے، با اخلاق عورت کا ایک کردار ہے وہ۔ تو اب اس پردے کو لے کر اتنے کچھ جو ہے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ خود سگے رشتہ دار جو ہے گھر کے اندر ان کا آنا بند کر دیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آپ ان سے بے تکلف نہ ہوں، جو غیر محرم ہیں آپ کے گھر کے اندر، تو ان سے بے تکلف نہ ہوں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ ہو، ان کے ساتھ تنہائی نہ ہو، ان کے ساتھ گپ شپیں نہ ہوں، ان کے ساتھ جو ہے ٹائم پاس والے مسئلے نہ ہوں، یہ ضروری ہے، فاصلہ رکھا جائے، لیکن ایک دم ایسے ہی جو ہے کٹ جائے، کونے میں بیٹھ جائیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ چہرے کا پردہ آپ کرنا چاہتی ہیں تو ایک اوڑھنی یا گھونگھٹ جو ہے آپ نکال کر اپنے چہرے پر ڈال کر سامنے آ جائیں، سامنے چلے جائیں، یا کہ لا کے کچھ رکھنا لا کے رکھ دیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح انجام دی جا سکتی ہیں کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آپ کے پردے کا جو شعار ہے وہ بھی باقی رہے۔ تو حالات کے لحاظ سے انسان کے لیے یہ پردے کے یہ احکامات ہیں، اور اس کے لحاظ سے گنجائش موجود ہے، اور جو خاص طور پر محارم ہیں ان کے سامنے تو عورت اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنی گردن اور اسی طرح اپنے ہاتھ اور پیر جو ہے یہ کھول سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہر عورت کو جانکاری ضروری ہے کہ پردے کے اعتبار سے وہ کس کے سامنے کیا کچھ کھول سکتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ اس پردے کے احکام پر عمل کرے اور اللہ کے پاس وہ اجر پائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے
مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ہے کچھ اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔